بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، ایک آپ کو چھوٹا سا کلپ سنواتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کو حکومت میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی آزاد ارکان کو ساتھ ملا کر حکومت تشکیل دے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر گلگت بلتستان میں حکومت نہیں بنائیں گے۔ گزشتہ رات آپ نے دیکھا کہ اس نون لیگ کے سرکردہ جو لیڈران ہیں، پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی اور میڈیا جس کے پاس آپ یقین کریں کوئی خبر نہیں اب ہوتی۔ میں ایک صحافی اور مکمل دیانتداری کے ساتھ اس منصب پر بیٹھ کے آپ کو آج ایک حقیقت بتانے لگوں کہ میڈیا کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی سوائے اس خبر کے جس کو وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ سیم از دی کیس ود یو پیپل، آپ بھی دیکھ لیتے، لیکن چونکہ صحافیوں نے انہوں نے گھر کا دال دلیا چلانا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے جھوٹ بولیں گے، رزق میں کمی ہوگی، حلال ہے حرام ہے، وہ بچارے شروع ہو جاتے یہ ہونے لگا، چاہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے صحافیوں یا نون لیگ کو۔ آپ یہ نوٹ کریں، اس کے بعد میڈیا پہ خبر چل گئی کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہونے لگا ہے، نون لیگ اور پیپل پارٹی گلگت بلتستان میں مل کے حکومت بنائیں گے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کشمیر میں بھی مل کے حکومت بنائیں گے، کشمیر میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پر بھی ہم پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھ رہے ہیں۔ بڑا کچھ ہم نے ایسے تجزیے سنے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہہ دیا نہیں جی ناٹ ایٹ آل، یہ ایک نجی چینل ہے، اس کی خبر کے مطابق ہم آزاد اراکین لیں گے۔ اچھا، اب آپ کو ایسی خبریں، ایسی کیپشن ملے گی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہونے لگا ہے۔ جب یہ آپ خبر دیکھیں گے کہ جی بلاول نے کہ ہم آزاد لیں گے، اب آزاد کو کس سے یوزلی تشبیہ دی جاتی ہے؟ جو 7-8 وہاں آزاد اراکین منتخب ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہیں۔ حضور والا شیخ وقاص اکرم کی آڈیو لیک ہو چکی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے وہاں 2 سے زیادہ سیٹیں نہیں جیتی۔ خالد خورشید صاحب جو سابقہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے جب وہ بنے تھے، خان کے دور میں جب الیکشن ہوئے تھے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی، ان سے پوچھا جائے کہ خالد خورشید صاحب اتنی بری پرفارمنس کیوں ہے۔ اچھا، اب بلاول بھٹو زرداری نے یہ کیوں کہا جی ہم آزاد لیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ 28ویں ترمیم میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑی؟ کیا پیپلز پارٹی آنے والے بجٹ میں اپنی ریزرویشن شو کرے گی؟ کیا این ایف سی ایوارڈ میں پیپلز پارٹی جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ سسٹم کی بات نہیں مانے گی، وہ وفاق کی بات نہیں مانے گی؟ آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہوں گے۔ کیا پیپلز پارٹی کو اس بات پہ اعتراض ہوگا کہ کراچی جو ہے وہ الگ صوبہ نہ بنایا جائے، جس طرح اسلام آباد میں ایز اے ٹرائل، جسے کہتے ہیں نا ٹرائل کے طور پہ اسلام آباد کی اپنی اسمبلی ہوگی، ان کا وزیر اعلیٰ ہوگا اور باقاعدہ حکومت نے اس کی منظوری دے دی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کچھ ہے سب کچھ یہ کچھ پیچھے ریزرویشن ہے؟ حضور والا ناٹ ایٹ آل، یہ میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ یہ سسٹم جو کچھ نون لیگ سے، جو کچھ پیپل پارٹی سے ڈیمانڈ کرے گا، جو کچھ کہے گا، یہ وہ مانیں گے۔ اگر گلگت بلتستان میں یہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تو اس کے پیچھے بھی سسٹم کی اپروول ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ نے الگ بنانی، آپ بنا لیں۔ اگر کشمیر میں پیپلز پارٹی الیکشن جیتتی ہے تو یقین کریں اور وہ کہیں گے کہ آپ یہاں پر اول تو بھی اللہ کرے کشمیر کے حالات بہتر ہو، وہاں جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں اور کشمیر میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے وہاں پیپلز پارٹی جیتتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی ہم نے اکیلے اپنی یا اتحادیوں کے ساتھ اپنی حکومت بنانی ہے، تو یہ بھی سسٹم کی اپروول سے ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت، وفاق میں نون لیگ کی ظاہر حکومت ہے لیکن سپورٹ پیپلز پارٹی کی ہے، گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت، لیکن اس حکومت کے پیچھے بھی نون لیگ کی سپورٹ ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اکٹھے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کے پی میں واحد صوبہ ہے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت، اور پی ٹی آئی جو اس وقت اس سے بہترین فرینڈلی اپوزیشن، بہترین جو جسے کہتے ہیں نا پاکستان کی تاریخ میں اتنی اچھی اور فرینڈلی اپوزیشن جو ہے وہ میں نے نہ دیکھی، نہ سنی، نہ پڑھی۔ تو لہٰذا کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ آ جاتے ہیں، پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا، گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا، کے پی کا گورنر پیپلز پارٹی کا۔ تو جب اتنا کچھ پیپلز پارٹی سسٹم کے مزے لے رہی ہے، وہ نون لیگ سے کیوں بگاڑے گی؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اپنے سروائیول کے لیے ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ادھر ہم اکیلے بنا لیں تو ادھر آپ بنا لو، لیکن یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔
وہ کہتے ہیں نا ایک جند دو جان، یہ ایک جسم دو جان، یقین کریں یہ ایک ہی ہیں، یہ ایک ہی ہیں، اور یہ سسٹم کو 2029 تک، پھر 2029 سے 2034 تک یہ لے کے چلنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ کسی بھی قسم کی درار، کسی بھی قسم کا پولیٹیکل ڈیفرنس افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا پولیٹیکل رائیول ہے وہ ہے قیدی نمبر 804۔ آپ اس سے اختلاف کریں، آپ اس کو سپورٹ کریں، انہیں یہ معلوم ہے جہاں ہم کمزور پڑ گئے پھر اس کے بعد اس کی باری ہے، تو یہ کیوں اسے چانس دیں گے؟ میرا سوال یہ ہے۔ کوئی باہر بیٹھا یوٹیوبر تو کہہ سکتا ہے آپ کو کہ وہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ٹانگیں کام گئی، یقیناً وہ پاپولر ہے، لیکن اس کے آنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ اس وقت اچھے بچے بن گئے ہیں، پی ٹی آئی بہت اچھی بن گئی ہے جو اس وقت باہر بیٹھی ہے، تو یہ سسٹم اسی طرح چلے گا۔ اس سسٹم کو کوئی، مجھے نہیں لگتا آنے والے کئی سالوں تک کوئی خطرہ ہے۔ باقی اللہ کا نظام ہے، اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔